اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایثار کے موضوع پر سخاوت کے موضوع پر بات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اور سخاوت کا مقصد دکھاوا یا بدلے کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ سخاوت کے اپوزٹ سائڈ، سخاوت کا متضاد بخل ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں بخل سے کیا مراد ہے، بخل کسے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے بخل سے مراد۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، بلکہ اسی طرح نہ ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے میں لگا رہے۔ یہ بخل کہلاتا ہے۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے میں لگا رہے۔ یہ بخل کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، تو وہ ضرورت کے تحت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنی جائز ضروریات کا خیال نہ رکھے، اور دولت جمع کرنے میں لگا رہے، مال پیسے دولت کو گن کے رکھتا رہے اور جمع کرتا رہے، یہ بخل کہلاتا ہے۔ بخل ایک ناپسندیدہ فعل ہے، بخل ایک قبیح فعل ہے، ناپسندیدہ فعل ہے۔ تو ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے بخل کی مذمت۔ بخل کی مذمت۔ بخل بہت برا اور ناپسندیدہ صفت ہے۔ بخل بہت بری اور ناپسندیدہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بخل سے بچنے کی انتہائی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے، بخل کرنے یعنی مال جمع کرنے، ہر وقت اسے گننے اور دولت کا لالچ رکھنے والوں کی مذمت کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا انسان پسند نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے جو مال جمع کرنے میں لگا رہے، ہر وقت اس کو گن کے رکھتا رہے، اور ہر وقت دولت کی لالچ میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن پاک کے اندر
मजम्मत की है। हमारे पास तीसरा पॉइंट है बुखल की मजम्मत कुरान पाक से। बुखल की मजम्मत कुरान पाक से। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने बखील लोगों की, बुखल करने वालों की मजम्मत फरमाई, जो माल व दौलत को गिन गिन के रखते हैं और ये समझते हैं कि ये माल ये दौलत हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। बुखल की मजम्मत कुरान पाक से। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं यहसबु अन्नमा लहू अखलदह कल्ला लयुम्बज़न्न फिल खुतमह। अब आप मेरे साथ ये आयत करीमा पढ़ें। यहसबु अन्नमा लहू अखलदा कल्ला लयुम्बज़न्न फिल खुतमह। अब तर्जुमा देखें। दौलत जमा करने वाला ये समझता है कि उसका माल हमेशा उसको रखेगा। दौलत जमा करने वाला ये समझता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। न वो खुद हमेशा हमेशा रहेंगे और न उनका माल हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। चौथा पॉइंट है हमारे पास बुखल का नुकसान बखील ही को। बुखल का नुकसान बखील ही को। वो कैसे? बुखल की मजम्मत करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुखल का नुकसान बखील ही को पहुंचता है। बुखल करने वाले का नुकसान, बुखल करने वाले को नुकसान खुद ही उसको पहुंचता है। यानी बुखल का नुकसान बखील ही को पहुंच कर रहता है। वो कैसे? इरशाद बारी ताला है वमन यबखल फ़इन्नमा यबखल अन नफ्सिह। आप मेरे साथ आयत करीमा पढ़ें। वमन यबखल फ़इन्नमा यबखल अन नफ्सिह। इरशाद बारी ताला क्या है? इस आयत करीमा का तर्जुमा, जो कोई बुखल करता है बेशक अपने आप ही से बुखल करता है। जो कोई बुखल करता है बेशक अपने आप ही से बुखल करता है और किसी से बुखल नहीं करता, अपना ही नुकसान करता है वो। आखिरी पॉइंट है हमारे पास क़यामत में बखील से बर्ताव। क़यामत वाले दिन बुखल करने वालों के साथ कैसा बर्ताव रखा जाएगा? क़यामत वाले दिन बखील लोगों के साथ कैसी रविश इख्तियार की जाएगी, कैसा तरीका इख्तियार किया जाएगा? तो क़यामत वाले दिन बखील लोगों से वो जिस माल में बुखल करते हैं, जिस माल में बुखल करते हैं, क़यामत के दिन उसका तोक बनाकर, उस माल का तोक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा, उनकी गर्दनों में डाला जाएगा।
دوبارہ سے آتے ہیں سبق کے ابتدا کی طرف۔ بخل سے مراد، یعنی بخل سے کیا مراد ہے؟ تو بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات پر، مثلا خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اسی طرح نہ ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے میں لگا رہے۔ نہ تو اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرتا ہے، مثلا اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھا، اپنے لباس کو اچھا صاف ستھرا اور زیب و زینت والا نہیں رکھا، اپنے علاج پر غور و فکر نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی ضرورت مند کا خیال کرتا ہے، کسی ضرورت مند اور حاجت مند کی حاجت کو بھی پورا نہیں کرتا، بس اس کا یہی مشن ہے کہ وہ دولت کو جمع کرنے میں لگا رہے، دولت کو گن گن کے رکھتا رہے، یہ ہوا بخل۔ اب بخل کی مذمت، دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس بخل کی مذمت۔ بخل بہت بری اور ناپسندیدہ صفت ہے، بخل بہت بری اور ناپسندیدہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخل سے بچنے کی انتہائی تاکید فرمائی، بہت زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے، اس کو گن گن کے رکھنے والوں کی مذمت کی، مال جمع کرنے والوں کی، ہر وقت اس کو گننے والوں کی، اور دولت کا لالچ رکھنے والوں کی مذمت کی ہے۔ بخل کی مذمت کے بعد دیکھتے ہیں بخل کو قرآن مقدس کی روح سے، کہ قرآن پاک کے اندر بخل کرنے والوں کی مذمت کیسے کی گئی۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اب آپ میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ دولت جمع کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو رکھے گا، یعنی اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس کا مال بھی ہمیشہ نہیں رہے گا اور وہ خود بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس بخل کا نقصان بخیل ہی کو، بخل کا نقصان بخیل ہی کو، یعنی بخیل ہی کو جب وہ بخل کرتا ہے تو اس کا نقصان بخیل ہی کو پہنچ کر رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ۔ آپ میرے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ
عن نفسہ، جو کوئی بخل کرتا ہے بے شک اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، جو کوئی بخل کرتا ہے بے شک اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ قیامت والے دن بخیل سے برتاؤ کیسا کیا جائے گا؟ قیامت والے دن بخل کرنے والوں سے کون سا طریقہ اپنایا جائے گا؟ تو قیامت والے دن بخل کرنے والوں سے جس مال میں بخل ہو، یعنی وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، جس مال میں بخل کرتے ہیں، جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا، ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ اب آتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہم نے پڑھا بخل، نمبر 2 ہم نے بخل کی مذمت، دوسری ہیڈنگ، اور اسی طرح نمبر 3 بخل کی مذمت قرآن پاک سے، بخل کی مذمت قرآن پاک سے۔ نمبر 4 بخل کا نقصان بخیل ہی کو۔ نمبر 5 قیامت میں بخیل سے برتاؤ۔ تو آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ آج کا ہمارا ہوم ورک، کتاب میں سے ہوم ورک لے کے چلتے ہیں، مشقی سوالات۔ آپ کی بک میں سے صفحہ نمبر ہے 52، صفحہ نمبر 52۔ تو ہمارے پاس سوال ہے، بخل کا مطلب واضح کریں، بخل کا مطلب واضح کریں۔ تو یہ ہم نے نمبر 1 پوائنٹ پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ بخل سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بخیلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو یہ قیامت میں بخیل سے برتاؤ، قیامت والے دن بخیل سے برتاؤ۔ اور اسی طرح بخل قرآن پاک کی روشنی میں، تو بخل کی مذمت قرآن پاک کی روشنی میں تیسرا پوائنٹ، اور چوتھا پوائنٹ بخل کا نقصان بخیل ہی کو پہنچ کر رہے گا۔ ہوم ورک اب آپ نے اسی طرح بیٹا حاشیہ لگا کر خوبصورت اوپر آپ نے ڈیٹ بھی ڈالنی ہے، دن بھی ڈالنا ہے، اور ہر پوائنٹ کو آپ نے علادہ سے لکھنا ہے ہیڈنگ کی صورت میں، ہیڈنگ دے کر قرآن پاک کی آیت کریمہ کو بھی اچھے سے لکھ کر، پھر اس طرح دوسری ہیڈنگ، تیسری ہیڈنگ، یہ ساری چیزیں آپ نے پریکٹس نوٹ کے اوپر اچھے سے خوبصورت کر کے لکھنی ہے، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے بھی لکھنا ہے، اور اچھی طرح سبق کو ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے۔ جب تک آپ کو اچھی طرح سے سبق ذہن نشین نہیں ہو جاتا، آپ اس وقت تک نہ لکھیں، پہلے اچھے سے ذہن نشین کریں، اس کے بعد آپ مشقی سوالات، اور یہ مشقی سوالات سے ہٹ کر جو میں نے ہیڈنگ دی ہے آپ نے یہ بھی لکھنی ہے۔ جو چیزیں مشقی سوالات سے ہٹ کر میں نے آپ کے سبق میں ڈالی ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے پکچر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔